بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سویڈن کے اندر پچھلے 2-3 سالوں میں جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، غیر ملکی کے اوپر پابندیاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور بڑھتے بڑھتے اب حالات یہ آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالا جا سکے، یا ان کی تعداد کو کم سے کم کیا جا سکے، یا آنے والے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روکا جا سکے تاکہ کم سے کم لوگ سویڈن کے اندر آئیں۔ اب سویڈن ایک زمانے میں اتنا اچھا ملک تھا کہ وہ دونوں ہاتھ کھول کے غیر ملکیوں کو ویلکم کر رہا تھا، اور ان کو غیر ملکیوں کی ضرورت اب بھی ہے، لیکن ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو ڈیفرنٹ ایشو کے طور پہ دیکھ لی ہیں۔ تو اگر میں بات کر رہا تھا کہ لوگ ویلکم کر رہے تھے، اور سویڈن کے اندر جو سویڈش لوگ ہیں یہ بھی غیر ملکیوں کو ویلکم کرتے تھے، وہ ان کے فیور میں تھے کہ یہ لوگ جنگوں سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں، ان پہ مظالم ہوئے، ان کو ہم اپنے یہاں پہ پناہ دیتے ہیں، اور صرف پناہ میں صرف ان کو مکان، کھانا، اس کے بعد ایجوکیشن، ان کے بعد ان کو کیش، ان کے بعد ہر قسم کی مدد ملتی تھی۔ اب کیوں ہوا، وجہ کیا ہے اس کی کہ یہ اتنے عرصے میں پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 20 سال میں آہستہ آہستہ یہ جو سویڈش لوگوں کی ہمدردی ہے یہ ہم لوگوں سے شفٹ ہو کے ہم لوگوں سے نفرت میں بدل رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، آج کی ویڈیو میں وہ وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ 2 دن پہلے یہاں پہ اخبار ہے دی لوکل، اس میں ایک کالم لکھا ہوا ہے، بلکہ کالم سے زیادہ وہ ایک انٹرویو تھا، اور وہ انٹرویو جو سویڈن کی ایس ڈی سویری ڈیموکریٹس اس کے جو سپوکس پرسن امیگریشن کے بارے میں ان سے انٹرویو کے متعلق تھا، اور اس نے انٹرویو میں اتنی سخت باتیں کہی ہیں غیر ملکیوں کے متعلق، اور اس پارٹی کا نظریہ شروع ہی سے غیر ملکیوں کے ساتھ خلاف ہے۔ 1998 میں یہ پارٹی بنی، اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 2022-23 میں آ کے یہ کنگ میکر پارٹی ہے۔ اگر یہ پارٹی آج گورنمنٹ سے باہر ہو جائے، سپورٹ کرنا بند کر دے، تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی۔ تو اس پارٹی کو 25 سال میں کیوں مقبولیت حاصل ہوئی، اس کا صرف ایک ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا غیر ملکیوں کے خلاف تھا۔ انہوں نے سلولی پبلک کو غیر ملکیوں کے خلاف کیا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ ایجنڈا ایسا ہے جس میں کافی زمانے سے، آپ سمجھ لیں سن 75 کے بعد سے کوئی ریفارمز نہیں ہوئی، امیگریشن میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب نوبت اس چیز تک آ گئی ہے کہ جو سویڈن کی جو فیور والی پارٹی تھی امیگریشن کے ساتھ، جس کی ہم مدلینا انڈرسن کی جو پارٹی ہے وہ امیگرنٹس کے فیور میں تھی، اب وہ بھی آہستہ آہستہ اس ایشو کو لینا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا انقلاب آنا چاہیے۔ میں آپ کو سمپل ایک پیراگراف سناتا ہوں مدلینا انڈرسن کی تقریر کا، اور اس تقریر میں فرسٹ ٹائم اس نے امیگرنٹس کو مخاطب کیا، اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ اگر آپ جوان ہیں، آپ کو ہائی اسکول کا ڈپلومہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں ہے کہ یہ لوگ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، اور نوکری یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ سارے گھر میں نہ بیٹھیں آپ۔ اگر آپ کو ریاست سے مالی امداد ملتی ہے تو آپ کو سویڈش زبان بھی سیکھنی چاہیے، اور ہفتے میں ایک مخصوص تعداد میں کام کرنا چاہیے۔ یہاں سویڈن میں مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں اور فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ سویڈش صنفی مساوات کا اطلاق کرتا ہے، چاہے آپ کو اچھا لگے، آپ کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو یا شریک یار کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ تو یہ ایک قسم کی تقریر تھی غیر ملکیوں کے لیے کہ جس میں اس نے بڑے پولائٹ الفاظ میں، لیکن اس نے کھل کے یہ اس بات کو کہا کہ غیر ملکیوں کا اب آگے آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ صرف بے روزگاری میں۔ اب میں جب بے روزگاری کی بات کرتا ہوں تو میں تھوڑے سے آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کہ سویڈن کے اندر جو پیدا ہونے والے بچے اس وقت ہیں وہ 53% غیر ملکیوں کے بچے ہیں، حالانکہ آبادی ان کی 30% ہے۔ سویڈش آبادی کے اندر 30% جب میں کہتا ہوں تو اس کے اندر ماں باپ جن میں سے ایک آدمی ایٹ لیسٹ جو سویڈن سے باہر پیدا ہوا ہے، ان کے جو بچے ہیں۔ لیکن اگر آپ جیل میں دیکھیں تو جیل میں 58% جو قیدی ہیں وہ غیر ملکی ہیں۔ اگر آپ سوشل لینے والوں کی بات کریں، اگر سوشل لینے والوں میں جتنے بھی کیسز ہیں اس میں سے 65% جو لوگ سوشل لے رہے ہیں یا مختلف طریقوں سے امداد لے رہے ہیں اس میں غیر ملکیوں شامل ہیں۔ آبادی کا یہ 30% ہے۔ لوگ سوشل جو ہیں وہ ڈبل پرسنٹیج کے حساب سے غیر ملکی لے رہے ہیں۔
اگر آپ غربت کی بات کریں تو 77% جو غیر ملکی ہیں وہ غربت کی لائن پہ زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے یا ٹھیک طریقے سے ان کی انکم نہیں ہے. اور ٹھیک طریقے سے انکم اس وقت نہیں ہوتی جب آپ کام نہ کر رہے ہو اور سوشل کھا رہے ہو آپ. جو سب سے بڑی چیز آج کل جس چیز نے بہت زیادہ ماحول کو گرم کیا ہوا ہے وہ سویڈن کے اندر گینگ وار ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ گینگ وار کے اندر 90% جو فائرنگ کے کیسز ہوئے ہیں اس میں 90% جو کیسز ہیں وہ غیر ملکیوں نے کی ہیں اور غیر ملکی اس گینگ وار میں ملوث ہیں. چونکہ ریڈیو اور ٹی وی پہ اس چیز کو نہیں بتایا جاتا لیکن اب یہ چیزیں چھپنا بند ہو گئی ہیں. اب کھل کے نام لیے جانے شروع ہو گئے ہیں. یہ راون مجید ہو گیا یا باقی جو گینگز کے سربراہ ہو گئے وہ سب غیر ملکی ہیں. اور ہمیں جتنے بھی آپ موسٹلی نام دیکھیں آپ کو ناموں سے اندازہ ہو جائے گا کہ موسٹلی نام غیر ملکیوں کے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے ہیں, میں غیر ملکیوں کی بات کر رہا ہوں. 2015 میں حالانکہ 2015 میں آپ یہ دیکھیں 1,63,000 لوگ اس ملک میں آئے تھے اور ریکارڈ تعداد آئی تھی اکٹھے. اس وقت بھی 58% سویڈش کہتے تھے کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے اور اب جو سویڈش کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے وہ 58% سے کم ہو کے 40% رہ گئے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ 2015 میں جب یہ 1,63,000 تو گورنمنٹ نے $6 ارب ان کے لیے خرچہ کیا. $6 ارب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ کا 5% صرف انہوں نے غیر ملکیوں کے پہ خرچہ کیا. اتنی اوپن مائنڈڈ سے انہوں نے اس کا استقبال کیا. اب جو سٹوری ہے ان کی کہ جب 2015-16 میں آئے 2011 میں جو آئے تھے وہ عرب سپرنگ سے جو لوگ تیونس سے یا عراق سے یا ان ممالک سے آئے تھے جہاں کو آ کے انہوں نے کام شام کرنا چھوڑ دیا, بس پیپر لیا اس کے بعد بیٹھ گئے. جو میں بات کر رہا تھا شروع میں اس تقریر کی شروع میں کہ جو ایس ڈی پارٹی کے جو سپوکس مین ہے اس نے انٹرویو دیا اور اس نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم ایک کمیشن بٹھا رہے ہیں. ایک جج جوزفین بوسویل ہے. گورنمنٹ نے جوزفین بوسویل کو کہا ہے کہ وہ اتنا کم لیول پہ امیگریشن کو لے کے جائیں جتنا وہ لے کے جا سکتے ہیں میکسیمم لیول پہ. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے, لیکن یورپی یونین کے قانون کے اندر رہنا ہے. دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے سیاسی پناہ کے یا کسی بھی قسم کی پناہ کے ہم نے پیپرز دیے ہوئے ہیں ان کے پاس پی آر ہے, اس پی آر کو ہم واپس کس طرح لے سکتے ہیں. یہ بڑی ڈرامیٹیکل سچویشن ہے کہ جن لوگوں کو یہاں پہ پناہ کے پیپر ملے ہوئے ہیں ان کے پناہ کے پیپر کو ہم واپس کس طرح لے سکتے ہیں پی آر کو. اب یہ پوائنٹ کیوں ہے کہ لوگ یہاں پہ پی آر لینے کے بعد بھی یہاں پہ کام نہیں کرتے اور کام مفت میں بیٹھ کے سوشل وغیرہ کھاتے ہیں, امداد کھا رہے ہوتے ہیں یا پڑھائی اپنی جاری رکھتے ہیں. پڑھائی کیا وہ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے, اس نے کہا جی اتنا اچھا ملک ہے یہ والا اور اتنا اچھا رہا ہے یہ ملک کہ یہاں پہ اگر کوئی مزدور کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرتا تھا اور امیگریشن والے چھاپا لگاتے تھے اور اس کو پکڑتے تھے, کہتے بھئی آپ کے پاس تو پیپر نہیں, آپ کام کیسے کر رہے ہیں؟ تو وہ مزدور کہتا تھا اچھا میرے پاس پیپر نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے میں اسائلم اپلائی کرتا ہوں. بائی رولز پولیس والوں کو اس کو لے کے جانا پڑتا تھا, اس کو وہ اسائلم کی اپلیکیشن دیتا تھا, اس کو کھانا پینا رہائش ساری فیسلٹیز دینی پڑتی تھی. 3 سال اس کا کیس چلتا تھا, اس کے بعد اس کا فیصلہ ہاں میں یا نہ میں ہوتا تھا. جو اسے ڈپورٹ پہلے دن ہونا ہوتا ہے وہ 3 سال کے بعد جا کر ڈپورٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں 3 سال تک یہ اننیسیسری ہمارے پاس یہ اس طرح بھی رہتا ہے. یہ جو قانون انہوں نے فراخ دلانہ طریقے سے بنایا ہوا تھا اس قانون کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس قانون کے سے پہلے جن لوگوں نے پی آر لی ہیں یا جن لوگوں کو شام کے متعلق اس نے کھول کے کہا ہے کہ شام کا جو علاقہ ہے اب وہ ٹھیک ہو رہا ہے, اب اس میں پرابلمز نہیں آ رہی. پھر انہوں نے کہا کہ جس ملک میں خانہ جنگی ہے یا کچھ پرابلم ہے اگر ان کے صرف ایک کیپٹل میں بھی نظام ٹھیک ہے تو اس بندے کو ہمارے ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے. یہ پالیسی بنانے جا رہے ہیں اور یہ اگلے 2 سال 2025 کی اینڈ تک تقریباً یہ قانون کیسا بن جائے گا. اگر یہ گورنمنٹ چلتی رہی تو یہ قانون کیسا بن جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو پی آر لینے والے ہیں ان کا متعلق ہم نے ویریفیکیشن بھی کرنی ہے. اور بلکہ دسمبر میں ان کی جو مائیگریشن کی جو منسٹر تھی ماریم مالمر, اس نے کہا تھا کہ ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ لوگوں نے یہاں پہ پیپرز لیے ہیں یا پی آر لیا یا پاسپورٹ لیا اور پاسپورٹ لینے کے فوراً بعد اپنے اس ملک میں
چھٹیاں گزارنے گئے ہیں یا خاندان والوں سے ملنے گئے ہیں جس ملک کے متعلق وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے، لیکن جو ہی پی آر ملتی ہے یا اس کے بعد ان کو پاسپورٹ ملتا ہے وہ فوراً اپنے ملک کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ چھٹیاں گزار کے آتے ہیں، وہاں پہ جاگ رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو کیسے سامنے آ رہے ہیں ان لوگوں سے بھی پاسپورٹ اور پی آر وغیرہ واپس لی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو لوگ کام کرنے کے لیے یہاں پہ ہیں، جو لوگ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ سویڈن کے اندر رہیں گے، وہ ٹھیک طریقے سے اپنا کام کریں۔ جو ورکنگ کلاس ہے وہ اس کو چھیڑ نہیں رہے، لیکن ورکنگ کلاس کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ چھیڑنا بھی ان کا اتنا سخت ہے کہ انہوں نے تنخواہیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ 27,360 کرون تنخواہ کون آدمی لیتا ہے اس طرح؟ ایک نارمل ورکنگ کلاس والا آدمی اتنی تنخواہ نہیں لے سکتا۔ لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے صرف اس وقت غیر ملکیوں کے بیس پہ۔ غیر ملکیوں کی بیس کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک ہوا کھڑا کر کے پبلک سے ووٹیں لے رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں قصور ہم لوگوں کا بھی ہے۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا، یہ صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ سویڈن کا جو معاشرہ یا سوسائٹی ہے یہ ہم لوگوں کے خلاف کیوں ہے۔ اگر ہم آنے والے وقت میں اپنے بیہیویئر کو چینج نہیں کرتے تو یہ جو تھوڑے سے لوگ باقی رہ جائیں گے یا تھوڑے سے لوگ جو آنے والے ہیں ان کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔